ہر سال اپنے دونوں بھائیوں کو راکھی باندھتی تھی، بدلے میں ایک چاکلیٹ ہی تو مانگتی تھی۔ پر ایک دن اس سنہرے آسمان کو کالے بادلوں نے گھیر، نہ جانے کیوں اس کی معصومیت پر چھا گیا تھا اندھیرا۔ ہلکی ہلکی ہوا چھائی پر اسے یہ خاموشی سمجھ ہی نہیں آئی، اور سمجھ آتی بھی کیسے کہ ابھی اس کی عمر ہی اتنی زیادہ چھوٹی تھی۔ آج بھی باقی دن کی طرح ممی اور پاپا کام پر گئے تھے، پر اسکول سے آتے وقت وہ دونوں بھائی بہن بھیگ گئے تھے۔ بے رخ سی بہاروں میں کسی نادان پری کی طرح کھو گئی تھی۔ بھیگنے کی وجہ سے وہ تھک گئی تھی، اس لیے وہ آرام سے سو گئی تھی۔ اس اسکول نے، اس سماج نے کبھی اسے بیڈ ٹچ کے بارے میں پڑھایا ہی نہیں تھا۔ کیا اچھا کیا برا کبھی کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا۔ بہت دل چاہتا تھا کہ ایک بار وہ باہر آئے تو میں معافی مانگ لوں، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ قصوروار میں ہوں، گنہگار میں ہوں۔ ایک بار صوفیہ کھانا لے کے اس کے کمرے میں جانے لگی تو میں نے کہا لاؤ میں دے دیتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں، اس کے کمرے میں کوئی مرد نہیں جائے گا۔ میں نے کہا کیا مطلب، مرد کیوں نہیں جا سکتے؟ کہنے لگی بس تم سے کہہ دیا نا، کوئی نہیں جائے گا اس کے کمرے میں۔ پھر اس نے کھانے کی ٹرے بس دروازے سے اندر کھسکائی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا کس چیز کی سزا دے رہے ہو تم لوگ اسے؟ صوفیہ کیا تم جاہل ہو، پڑھی لکھی نہیں ہو؟ کہاں لکھا ہے کہ ایسی لڑکی کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے؟ وہ کہنے لگی تم زیادہ پڑھے لکھے نہ بنو، صدیوں سے یہی سب کچھ ہوتا آ رہا ہے، اب اس کی زندگی میں کوئی مرد نہیں آ سکتا۔ وہ ساری زندگی شہرام بھائی کے نام پہ گزارے گی، نہ کسی مرد کے سامنے آئے گی، نہ کوئی مرد اس کی زندگی میں آئے گا۔ سن لیا تم نے، جاؤ یہاں سے۔ وہ بڑے غصے میں بولی تھی۔ میں نے کہا اسے کمرے کا قیدی کیوں بنا کے رکھا ہے، غلط ہے یہ۔ کہنے لگی میرا دماغ مت کھاؤ، جاؤ یہاں سے۔ اور وہ ویسے بھی کسی کے ساتھ نہ بات کرنا چاہتی ہے اور نہ کر رہی ہے۔ میں نے کہا مجھے بس ایک بار جانے دو۔ صوفیہ کہنے لگی ایک تھپڑ لگاؤں گی تمہارے، جاؤ یہاں سے۔ اس نے مجھے کمرے میں نہیں جانے دیا۔ وہ خود بھی نہیں جا رہی تھی، جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ 10 دن گزر گئے، لگتا تھا عائشہ یہاں رہتی ہی نہیں ہے۔ ہر شخص گم سم سا ہو گیا تھا، چپ چپ تھا، لیکن واپس زندگی کی طرف ہر کوئی لوٹ آیا تھا۔ وقت گزرنے لگا، 1 مہینہ گزر گیا، وہ کمرے سے باہر نہیں آئی۔ میری بے چینی عروج پر تھی۔ البتہ بڑے ماموں بیمار رہنے لگے، ٹھیک سے کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ سب کچھ روٹین پہ آ چکا تھا، بس اگر جگہ پر نہیں تھی تو عائشہ نہیں تھی، اس کی کھلکھلاتی ہنسی نہیں تھی، نہ اس کی باتیں تھیں۔ مجھے لگا جیسے واقعی شہرام کے ساتھ وہ بھی جا چکی، مرنے والے کے ساتھ اسے کیوں موت کی سزا سنائی جا رہی تھی۔ میں رات کے وقت سب کے سونے کے بعد جب اس کے کمرے کے پاس گیا تو دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی نوب گھمایا، دروازہ نہیں کھلا، شاید اندر سے لاک تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ دروازہ نہیں کھولے گی۔ میں لاؤنج سے باہر نکل گیا، اس کے کمرے کے پیچھے کھڑکی تھی، دیکھا تو اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی کھولی تو کھل گئی۔ جیسے ہی اندر آیا تو نائٹ بلب جل رہا تھا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس وہ شہرام کی تصویر ہاتھ میں پکڑے رو رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں کھڑکی کود کے اندر آیا، آہٹ سے اس نے میری طرف دیکھا، پھر اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کہنے لگی یہاں کیا کرنے آئے ہو، جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا تم نے خود کو کمرے میں کیوں بند کر کے رکھا ہے؟ کہنے لگی عمر یہاں سے چلے جاؤ، کہیں میری نحوست تم پہ نہ پڑ جائے، میں بہت بری